کاتب بلوچ صاحب آپ سے رسپانس چاہوں گا اس کا، آپ متفق ہیں ان کی باتوں سے؟ کیا اسی طریقے سے منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، جہاں تک انویسٹیگیشن کا تعلق ہے، انویسٹیگیٹنگ جو ایجنسیاں ہیں، یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کس طرح سے کی جانی چاہیے۔ میں صرف ایک بات کہوں گا، آپ نیب کو میری سپورٹ بات کر رہے یہ ہیں ہے اس پہ؟ کہ ابھی تک یہ سب کے سب جی آپ نیب کے اس انویسٹیگیشن پروسیس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں اس کی نہیں بات کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ دیکھیں جی میری بات سنیں، آپ مکمل تو کرنے دینا مہربانی کر کے۔ میں نے کہا انہوں نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہوا ہے، یہ سب کے سب انیشیل سٹیجز ہیں، یہ فی الحال الزامات کے حد تک ہیں۔ انکوائری رپورٹ ہے، انکوائری رپورٹ جب تک کسی عدالت کے سامنے نہیں جاتی ہے اور عدالت سے اس کے اوپر ججمنٹ نہیں آتا ہے، اس وقت تک کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ کنکلوسیو ریمارک دے اور یہ کہے کہ فلاں نے یہ کارروائی کی ہے اور وہ اس کے اوپر فکس کر دے اور اس کو اب ڈکلیئر کر دے کہ یہ کرپٹ ہے، اس نے تباہی پھیر دی، اس نے ملک کے ساتھ یہ کیا، ملک کے ساتھ وہ کیا، فلان نہیں کیا۔ میں یہی بات کہوں گا، بھی یہاں پر آرگومنٹ دی جا رہی تھی کہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف، ہماری گورنمنٹ کے پنجاب میں وہاں پر ان کے خلاف بھی بات چیت کی جاتی رہی ہے۔ اگر کوئی JIT خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے اوپر بھی اگر ڈیٹیل کیا جاتا تو ان کی چیزیں بھی سامنے آتی، اور اگر میڈیا اس طریقے سے جس طریقے سے اس رپورٹ کو چلا گیا اسی طرح سے وہاں پر بھی اگر کارروائی کرتی تو ممکن ہے بے شمار چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی۔ یقیناً یہاں میں متفق ہوں آپ سے، وہاں پر بھی نیب کے ریفرنسز، یہاں میں متفق ہوں آپ سے، وہاں کے اس وقت سٹنگ میں آپ کو ایک متفق ہوں، یہاں میں آپ سے جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس پہ متفق ہوں۔ میں آپ کو ایک اور بیان سنواؤں گا نیب کے چیئرمین کا، اور پھر میں اس پہ بھی آپ ہی سے رسپانس چاہوں گا۔ دکھائیے گا جی دوسرا بیان بھی سنوائے گا۔ آج کل نیب کے خلاف ایک منظم اور جارحانہ پراپیگنڈا ہے۔ تنقیدی وہ اصحاب کرتے ہیں جن کو نہ آئین کا پتہ ہے، نہ قانون کا پتہ ہے، نہ نیب لاز کا پتہ ہے، لیکن جب وہ روسٹرم پر آتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی نیب کا لا بڑا بھیانک اور ڈریکونین لا ہے۔ یہ ہر بندہ جو بھی روسٹرم پر آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ فکرہ اسے ضرور کہنا ہے۔ اسفندیار ولی کے کیس میں سپریم کورٹ نے اس کا مکمل جائزہ لیا، اس کے بعد انہوں نے بھی یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ ڈریکونین ہے یا یہ غلط ہے۔ جنرل صاحب 90 دن کے لیے شہباز شریف صاحب کو حراست میں ڈالا گیا ہے، چیئرمین نیب اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس لا کو۔ میں تو ڈریکونین لا اس کو کہتا ہوں، کیونکہ 90 دن کی حراست بہت ہی ظالمانہ قسم کا کام مجھے نظر آتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس کے بغیر وائٹ کالر کرائم کو آپ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ جنرل کاتب بلوچ صاحب اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک ضرورت ہے تو اس کو ایکولی اپلائی کریں۔ یہ صرف پنجاب گورنمنٹ کے اوپر اور شہباز شریف صاحب کے اوپر اس کو اپلائی نہ کریں۔ شہباز شریف صاحب اب تک رزلٹ دیتے رہے ہیں، خوشنامی ان کی ہوتی رہی ہے، بدنام قسم کے آدمی نہیں ہے۔ یہ چیز ابھی نہیں اور جس وقت ان کو بلایا گیا، ایک کیس پہ بلایا گیا، اس کیس پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی، دوسرا کیس لایا گیا، اس کی بھی انویسٹیگیشن کی گئی، میڈیا کے تھرو جو کچھ ابھی سامنے آیا ہے یہی بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ ان کے پاس ایون ریفرنس بنانے کے لیے بھی جس قسم کا مواد چاہیے تھا وہ مواد ان کو ملا نہیں ہے۔ ابھی تک انہوں نے ریفرنس داخل نہیں کی ہے۔ 60 دن انہوں نے رکھا اس کو، 60 دن کے بعد ایک آنریبل چیف منسٹر ہے، 3 مرتبہ چیف منسٹر ہیں، کیا ان کا حق نہیں ہے کبھی ان کو چھوڑ دے اور ٹرائل کرنا ہے ٹرائل کرتے رہے؟ کیا وہ بھاگ جائیں گے؟ سوائے اس کے کہ ہیومیلیٹ کرنا مقصود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو اور اس کے ممبران کو، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب یہی کارروائی وہاں پر KPK میں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بتائیے خرم صاحب کے خلاف کیس ہے، خرم شیرزمان محمود خان صاحب کے خلاف کیس ہے، خرم شیرزمان آپ کو اس کا جواب دے دیں۔ اور لوگ ہیں، بے شمار اور لوگ ہیں جن کے خلاف کیس ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف کیس ہے۔ سر میں آپ کو ایک بات بڑی واضح کر دوں اچھے طریقے سے کہ یہ جو نیب کا جو قانون ہے، یہ اگر آپ کو اس کے اندر کوئی ترمیم کرنی تھی نا، یا اس کے اندر کوئی رد بدل کرنا تھا یا اس کو ختم کرنا تھا، آپ کے پاس 2 سے 3 دور سر موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر یہ وہ ادارے اس طریقے سے نہیں چل رہے ہیں جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور PMLN چلاتی تھی۔ ہماری طرف سے سارے ادارے آزاد ہیں، جس ادارے کو جس کے خلاف ایکشن لینا ہوگا وہ لے گا۔ ہماری طرف سے رکاوٹ نہیں ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کی بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص کے اوپر ایک ٹکے کی بھی کوئی بات ہو تو آپ کو جس طریقے سے انویسٹیگیٹ کرنا ہے آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں۔ اور موجودہ JIT کے بارے میں بتا دوں جناب اعلیٰ کہ یہ جو ہے یہ تو PMLN اور
یہ چودھری نثار صاحب کی طرف سے انویسٹیگیٹ کی گئی تھی، اس کے اوپر پتہ نہیں ہمارے اوپر کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ ملک صاحب سمجھ نہیں آتا ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں۔ ملک صاحب ذرا سا میں ایک بات یاد دلا دوں کہ زرداری صاحب نے آج سے کچھ 4-5 مہینے پہلے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے مجیب الرحمان ہیں اور اس دھرتی کے اوپر یہ ناصور ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج یہاں پر بیٹھ کے پی ایم ایل این جو ہے وہ ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر بیٹھ کے پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے اور پیپلز پارٹی بیٹھ کے پی ایم ایل این کی ترجمانی کرتی ہے۔ آج ان کی کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالا تو دونوں نے ساتھ گلے لگا لیے۔ پہلے کہتے تھے کہ ہم سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ لہٰذا ملک صاحب گزارش سر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ تھا وہ یہ تھا کہ جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ان کو جیلوں میں بھیجنا ہے، جو ملک کا پیسہ باہر گیا وہ دولت لے کر آنی ہے اور ان کے خلاف ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے۔